عنایت فرما، وقت امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کی خدمت گاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ آپ سے خاص طور پر گزارش کرتا کہ جیسے آج شب عاشور ہے تو خاص طور پہ امام نے ایک شب مہلت مانگی تھی، اور یہ اس لیے مانگی گئی تھی کیونکہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں اعمال ہے، خاص طور پر ضرورت عاشور اور نمازیں ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو خاص طور پہ کچھ وہ ہے جو ہم اپنے دل سے سوچتے ہیں، کچھ وہ ہے جو آل محمد ہم سے چاہتے ہیں۔ آج کی شب میں آل محمد نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ سب سے پہلے کہ نماز پڑھیں، پھر زیارت عاشورہ پڑھیں، اور بہت سارے اعمال ہیں جو آج کی رات ہیں، تو خاص طور پہ یہ رات سونے کی نہیں ہے، جاگنے کی رات ہے۔ تو میں گزارش کروں گا خاص طور پہ اس رات میں جاگیں، تو مظلوم جہاں پر بھی مومن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیے گا، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے میرے ساتھ دیا، میرے کلا کام کا، تو میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو عرش والی ہوگی، فرش والی نہیں ہوگی۔ بس یہ کہ میرے ساتھ آج سفر کریے گا، آپ دیکھیے گا میں کہاں سے چل رہا ہوں اور آپ کو کہاں پہ لے کے مجھے جانا ہے۔ تو میں آج کی تقریر اسٹارٹ کر رہا ہوں، بس میری دیکھیں ترتیب کہ کہاں سے شروع کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہاں لے کر جاؤں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، نوجوانوں، آج آپ کو خاص طور پہ آج اپنے بزرگوں سے نہیں کہوں گا، آج جوانوں تمہیں بولنا ہے، میرے ساتھ آپ کو بولنا ہے۔ اللہ کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے دنیا کے سارے انسانوں، تم نے کیا یہ سوچ لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے؟ اللہ ساری کائنات کے، سارے دنیا کے انسانوں سے سوال کر، افحسبتم، آیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے؟ تو بھائی جوانوں، بات تو اتنی سی ہے، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا حکیم ہو اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے نا، میرے ساتھ بولیے گا، جب دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا حکیم ہو، وہ کوئی بھی کام کرے گا، آپ کہیں گے حکیم صاحب کر رہے ہیں، اس کے کام میں حکمت ہے۔ یہ دنیا کا چھوٹا سا حکیم کام کرے تو حکمت ہو، جو اللہ حکیم خلق کرے۔ حکیم اگر انسان کو خلق کرے، خدا آپ کو جوانوں آج زندگی دے، سلامت ہے، میرے ساتھ بولیے گا، اس لیے مجھے آج آپ کو بہت بلندی میں لے کے جانا ہے آج کی تقریر کے اندر۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے لوگوں تم نے کیا یہ سوچا ہوا، گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم یہ بتا تو نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا، اے انسان سنو، یہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تم کیا سوچ رہے ہو ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تم کیا سوچ رہے ہو ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب دیکھیں نوجوانوں، پڑھے لکھے میرے ساتھ بولیے گا، اچھا یہ بتائیں، اللہ نے کہا افحسبتم، آیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا؟ یہ مجھے بتا دی، یہ کسی نے سوچا تھا جس کے ذہن میں یہ بات آئی؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ترجمانی کر دی ہے۔ بھئی اللہ نے خود تو نہیں کہا نا کہ آیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے بیکار خلق کیا؟ کسی کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ نے ہمیں بیکار خلق کیا ہے، اللہ ہمیں خلق نہ کرتا۔ اب جس ذہن میں یہ بات آئی ہے نا، اس ذہن کی ترجمانی اللہ نے کسے کی؟ حسبہ، کیا حسبہ، اس سے بنتا ہے افحسبتم۔ حسبہ کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو، خیال کو۔ جس ذہن میں یہ بات آئی اللہ نے بتا دیا
जिस जहन में बात आएगी वो जहन कैसा होगा। इस लफ्ज़ हसबा से अल्लाह ने तर्जुमानी कर दी। अपने आगे आज जहां हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है, ये हसबा कब समझ में आएगा। इल्म की 4 हिस्से, कितने? 4 हिस्से। जो इंसान का पहला माना क्या है, जब किसी इंसान के पास किसी शय का 100% आलिम हो, 100% आलिम हो, हर शय के बारे में जान जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इल्म यकीन। 100% उसका आलिम है, जहालत उसके करीब नहीं है। जिस शय का आपके पास कामिल इल्म हो उसे कहते हैं इल्म यकीन। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है? दूसरी इल्म की किस्म यह है जिसमें आप किसी शय के बारे में 90% आलिम हो, 10% जाहिल हो। जुमला कह दूं, जिसमें आपके पास इल्म का समंदर हो और जहालत का फुकदान हो। जिसके पास समंदर के अंदर इल्म कूट कूट के भरा हो, समंदर दिल में इल्म हो, लेकिन जहालत का फुकदान हो, जहालत बहुत कम हो, 90% आलिम है, 10% जाहिल है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इल्म ज़न। ये दो के बाद हुजूर आती है, वो इल्म ज़न। तीसरी किस्म कौन सी है? तीसरी किस्म वो है कि जिसमें आपके पास किसी शय का 50% इल्म है और 50% जाहिल। 50% आप आलिम हैं, 50% जाहिल। इसे क्या कहते हैं? इल्म शक। इल्म शक, ना यहाँ जा सकते हैं ना वहाँ जा सकते हैं, बीच में लटके हुए हैं। क्यों? इल्म शक है, ना यहाँ पर फैसला कर सकते हैं ना वहाँ पर फैसला कर सकते हैं, इसे कहते हैं इल्म शक। अब चौथी किस्म कौन सी है? चौथी किस्म ये है कि अगर किसी के पास, किसी के ज़हन के अंदर 90% जहालत भरी हो, यानी इल्म ना हो, जहालत कूट कूट के भरी हुई हो, तो 90% उसके पास जहालत हो, 10% इल्म हो, इसको कहते हैं इल्म गुमान। खुदा करे अब तो समझ आए मैंने कहा था इतने आसान लफ्ज़ कर दिए, अभी भी आपने इस ख़ामोश बैठे हुए। अल्लाह ने कहा जिसके पास सुनिएगा, जिसके दिल के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर 90% जहालत होगी, 10% इल्म होगा, उसे क्या कहते हैं? इल्म ख़याल। तो अल्लाह ने कहा अफ़ा हसिबतुम, आया तुम गुमान करते हो, तुम ख़याल करते हो। अल्लाह ने बता दिया ये ख़याल उसी ज़हन में आएगा जिसमें जहालत भरी होगी। जिस जहन में जहालत होगी उस जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ने हमें बेकार खल्क किया है। जवानों सफर मुझे करना है, परवरदिगार आलम भाई आपकी तरफ से अल्लाह की बात का मैं सवाल करता हूँ, परवरदिगार आलम अब बोलना है आपने मेरे साथ। परवरदिगार आलम ये सारे जवान कह रहे हैं, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, ये नौजवान कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं, बता तूने हमें क्यों पैदा किया है? तू कह रहा है इंसान बता कि हमने बेकार खल्क किया, तो बता परवरदिगार तूने इन्हें क्यों बनाया है? ये सारी कायनात क्यों बनाई है? अल्लाह ने जाकर इन लोगों से बता देना, अगर ये जानना चाहते हैं मैंने कायनात को क्यों बनाया तो जाके बता देना, ए इंसान जमीन तेरे लिए बनाई है, आसमान तेरे लिए बनाया, जन्नत तेरे लिए बनाई, पत्थर तेरे लिए बनाया, बादल तेरे लिए बनाया, सूरज तेरे लिए बनाया, चांद तेरे लिए बनाई, हवा तेरे लिए है, समंदर तेरे लिए है, दरिया तेरे लिए है, जन्नत तेरे लिए है, भूले तेरे लिए है, तौरात तेरे लिए है, इंजील तेरे लिए है, कुरान तेरे लिए है, ज़बूर तेरे लिए है, हवा तेरे लिए है, बादल तेरे लिए है, अशार तेरे लिए है, नबातात तेरे लिए है, रवानी तेरे लिए है, समंदर तेरे लिए है। ए इंसान सारी कायनात तन्हा तेरे लिए बनाई है। अल्लाह कह रहा है इंसान ये सारी कायनात को, जो भी इस कायनात में है, इस सारी कायनात को तन्हा तेरे लिए बनाया है। तू वो अल्लाह का शाकार है जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। जब बात समझ आ गई ना, अब बुजुर्गों की तरफ से जुमला कह दूं, आमादा है आपकी तरफ से, किफायत में आपकी तरफ से अल्लाह की बात में सवाल करना। परवरदिगार ये सारे बंदे पूछ रहे हैं तूने सारी कायनात को हमारे लिए बनाया, बता हमें किस लिए बनाया है? सारी कायनात को तो हमारे लिए बनाया है ना, तू बता हमें किस लिए बनाया? तो अल्लाह ने कहा जाकर कह देना ए इंसान सुन, जमीन तेरे लिए बनाई, आसमान तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए, पलक तेरे लिए, हवा तेरे लिए, रात तेरे लिए, दिन तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, चांद तेरे लिए, फिजाएं तेरे लिए, पहाड़ तेरे लिए, भूले तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए। ए इंसान सुन, ये सारी कायनात को तेरे लिए बनाया, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है।
اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو اپنے جملہ کہہ دوں بھائیو, آج اگر آپ کی طرف سے اللہ کو خوش رکھے, آپ کی طرف سے کہہ پروردگار عالم ایک بات تو بتا دے, تو نے ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا, ہمیں اپنے لیے بنایا. پروردگار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اللہ نے کہا غور تو کرو, انسانوں سے پوچھو, یہ بتاؤ ہوا تم تک آئی کہ نہیں, اور کہیے گا ہوا تم تک آئی کہ نہیں, آپ نے کہا آ گیا ہے. یہ بتاؤ یہ چاند کی ٹھنڈک آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. یہ سورج کی چاند, یہ سورج کی تمازت آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. یہ ستاروں کی روشنی آئی کہ نہیں, یہ آ گئی ہے. پانی کی کرامت آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. زمین کی کرامت آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. دریا کی کرامت آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. سمندر کی کرامت آئی کہ نہیں, آ گئی ہے. فضاؤں کی کرامت آئی کہ نہیں, پہاڑ کی کرامت آئی کہ نہیں. یعنی کائنات کی ہر شے کی کرامت آپ تک پہنچ گئی. اللہ نے ساری کائنات کو آپ کے لیے بنایا تھا, ہر شے آپ تک پہنچ گئی. بندے تو بتا, اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا, تو بھی اللہ تک پہنچا کہ نہیں. اللہ نے تو اپنے لیے بنایا تھا نا. کائنات کی ہر وہ شے جو اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے, وہ ہر چیز تجھ تک پہنچ گئی. یہ بتا تو بھی اللہ تک پہنچا کہ نہیں. کسی سے پوچھے, میرے اللہ کو سہتے میرے بھائی, بچے سے کسی پوچھے, بزرگ سے پوچھے, بھائی یہ کیا ہے, سنیے گا میرے ساتھ بولیے گا, یہ کیا ہے, کہیں گے بے شعور. اس میں شعور نہیں ہے نا, یہ کون ہے, بے شعور. یہ پنکھا کیا ہے, بے شعور. یہ کپڑا کیا ہے, بے شعور. یہ کیا ہے, بے شعور. یہ دیواریں کیا ہے, بے شعور. یہ قالین کیا ہے, بے شعور. یہ چیز کیمرہ کیا ہے, بے شعور. یہ گائے کیا ہے, بے شعور. یہ پہاڑ کیا ہے, بے شعور. یہ دریا کیا ہے, بے شعور. یہ ستارے کیا ہے, بے شعور. یہ ہوا کیا ہے, بے شعور. یعنی کائنات کے ذرے ذرے پہ ہاتھ لگائیں, بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کہیں گے بے شعور ہے, بے شعور ہے, بے شعور ہے, بے شعور ہے. جب ہر ایک پہ ہاتھ رکھنے ایک بار اشارہ انسان کی طرف کرے کہ بتاؤ یہ کون ہے. بھائی انسانوں کی طرف ہاتھ کرے, بتاؤ یہ کون ہے, تو سب کہیں گے کائنات میں یہی تو باشعور ہے. یہی کہا جائے گا نا, یہ کائنات میں باشعور ہے. تو پھر جملہ کہہ دوں, یہ باشعور انسان, باقی ساری بے شعور ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں میرے بھائیو, جس کو آپ نے بے شعور کہا, ان کے شعور میں کتنا, بے شعور من میں کتنا شعور ہے. اللہ نے جس مقصد کے تحت بنایا, اس کے مقصد کے تحت وہ آپ تک پہنچ گیا. ہوا آ گئی, چاند کی ٹھنڈک آ گئی, سورج کی روشنی آ گئی, پانی کی کرامت آ گئی, دریا کی روانی آ گئی, پہاڑوں کی کرامت. اے انسان, یہ جتنی بے شعور ہے نا, ان کے بے شعور پن میں کتنا شعور ہے. اللہ نے جس مقصد تحت بنایا اس کے مطابق عمل کیا. اے انسان, تیرے شعور کو کس کی نظر کھا گئی, تجھے ہر شے یاد ہے, اللہ ہی یاد نہیں ہے. شعور کو کس کی نظر کھا گئی ہے, تجھے ہر شے یاد ہے, نہیں ہے تو خالی بھی یاد نہیں, تجھے اللہ ہی یاد نہیں ہے. تو عظیمت جملہ سنیے گا, اللہ نے کہا انسان میں نے کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے, تجھے اپنے لیے بنایا ہے. بیٹا سنی انسان, اب میں تجھے بتاؤں تو کیا ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا انسان سن, میں نے زمین بنائی, ناز نہیں کیا. میں نے آسمان بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے سورج بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے پہاڑ بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے ہوا کی بجالی کیا, ناز نہیں کیا. میں نے دریا بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے سمندر بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے سورج بنایا, ناز نہیں کیا. میں نے ستارے بنائے, ناز نہیں کیا. میں نے جنت بنائی, ناز نہیں کیا. اے انسان سن, میں کائنات بناتا رہا, میں نے ناز نہیں کیا. تو جاننا چاہتا ہے میں نے کب ناز کیا. اے انسان, جب میں نے تجھے بنایا تو ناز کیا. اللہ کا وہ شاکار ہے جسے بنانے کے بعد خود اللہ نے ناز کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان, مجھے تین کی قسم ہے, مجھے زیتون کی قسم ہے, مجھے امن والے شہر کی قسم. اے انسان, میں نے تجھے بہترین بنایا ہے. اللہ کہہ رہا تجھے بنانے کے بعد میں نے ناز کیا. تو بھئی آیت کا ترجمہ تو ذہن میں ہے نا,
کہ کیا کہا کہ گمان کرتے ہو ہم نے بیکار خلق کیا. بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی نے کہا تھا کب کہا تھا, لیکن ہاں ایک روایت ملتی ہے کسی نے آ کر کہا تھا اے اللہ تو مجھے سب کچھ بنا دیتا, بکری کی مینگنے بنا دیتا, انسان نہ بناتا. ہے نا, کسی نے آ کر کہا اللہ تو مجھے سب کچھ بنا دیتا, بکری کی مینگنے بنا دیتا, انسان نہ بناتا. اور جس کے پاس علم تھا, جو سنونی کہنے والا تھا, جب منبر پہ آیا, منبر پہ بیٹھا کہ اللہ علی تیرے کس زبان سے شکر کرے تو نے علی کو انسان بنایا ہے. علی کو انسان بنایا ہے. تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی, کوئی انسان بننے میں شرمندہ ہو رہا ہے, کوئی شکر ادا کر رہا ہے. پتا چلا جہاں پر جہالت بھری ہوگی, ناشکرانی ہوگی, جب علم ہوگا اللہ کا شکر ہوگا. انسان ہم نے کائنات کو بنایا, جس کو بنایا ناز نہیں کیا, تو وہ شاہکار تھا. جب ہم نے بنا دیا تو ہم نے ناز کیا. عزیز سب سے قیمتی جملہ, بس تقریر کا سب سے قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں, اگر میرا میسج پہنچ گیا میری عبادت تمام ہو جائے گی. پروردگار عالم کا انسان, میں نے کائنات کو بنا دیا, ناز نہیں کیا. تجھے بنانے کے بعد میں نے ناز کیا. جملہ سنیے گا, اللہ کا انسان سن, علم کرو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھیں علم جب لگتا ہے کسی کو سوالی ہے, لم یعنی ابھی تک نہیں. مثال کے طور میں کہوں کہ بھائی فرض کریں انہیں کھانا کھانا تھا شام 5 بجے, انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا, تو میں کہا کہوں گا بھائی تم نے کھانا ابھی تک نہیں کھایا. یعنی جو کھانا نہ کھانے کا وقت 5 بجے کا تھا اب تک جاری ہے. اللہ کائنات کے انسانوں سے کہہ رہا ہے علم کرو ان اللہ, کائنات کے انسانوں کیا تم نے ابھی تک نہیں دیکھا, تم نے ابھی تک نہیں دیکھا, ان اللہ بے شک اللہ نے سخر لکم کائنات کی ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے جو کائنات میں ہے وہ بھی تیرے لیے مسخر ہے, جو زمین کے اندر ہے وہ بھی تیرے لیے مسخر ہے. کیا تم نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. ابھی ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا, جب ترجمہ آسان کروں گا پھر زمین پہ قدم نہیں ہوں گے, آسمان پہ اڑنے لگو گے. اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں سنو دنیا, اے انسانوں کیا تم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہم نے کائنات کی ہر شے کو تیرا غلام بنا دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انسان کے ابھی تک تیرے عقل میں پردے پڑے ہوئے ہیں, تجھے نظر نہیں آ رہا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تیرا نوکر بنایا. زمین تیری نوکر ہے, آسمان تیرا نوکر ہے, چاند تیرے نوکر ہے, ستارے تیرے نوکر ہے, جنت تیری نوکر ہے, پھول تیرے نوکر ہے, بادل تیرے نوکر ہے, ہوا تیری نوکر ہے. اے انسان سن, کائنات کو غلام بنایا, تجھے کائنات کا مولا بنایا ہے. اللہ نے کہا انسان میں نے تجھے کائنات کا مولا بنایا. ساری کائنات کون ہے؟ تیری غلام, نوکر. تو کون ہے؟ تو مولا. تو میں جملہ کہتا ہوں, میرے بھائی مجھ سے کوئی کہ مولانا صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, ہم انسان مولا, کائنات غلام, نوکر. مولانا صاحب ہمیں اتنا پتا ہے نوکر وہ ہوتا ہے جو مولا کے اشاروں پہ چلتا ہے. یہی تو آپ کہیں گے نا, مولانا ہمیں تو پتا ہے نوکر وہ ہوتا ہے جو مولا کے اشاروں پہ چلے. میں ہوں مولا, کائنات غلام. اب اس کائنات کو میرے اشارے پہ چلنا چاہیے. سورج میرے اشارے پہ چلے, چاند میرے اشارے پہ چلے, صرف بادل میرے اشاروں پہ چلے, دریا میرے اشاروں پہ چلے. بھائی جسے چاہے زندگی دے دوں, جسے چاہے موت دے دوں, یہ کائنات کا نظام میرے اشاروں پہ چلے, کیونکہ ہم ہیں مولا, کائنات ہے غلام. تو ہم پروردگار عالم, یہ ساری مخلوق کہہ رہی ہے تو نے کائنات کو غلام بنایا, ہمیں مولا بنایا. کیسے غلام بنائے؟ زمین کو کہتے ہیں زمین نہیں مانتی. وہی کہیں گے نا پروردگار عالم یہ تو نے کیسے غلام بنائے. میں زمین کو کہتا ہوں زمین میری بات نہیں مانتی. سب سے قیمتی جملہ کہا تقریر کا, بس یہ سب سے بڑا جملہ ہے. پروردگار عالم میں زمین کو کہتا ہوں زمین نہیں مانتی. چاند سے کہتا ہوں چاند نہیں مانتا. ہواؤں سے کہتا ہے ہوا نہیں مانتی. بادلوں سے کہتا ہوں بادل نہیں مانتے. جنت سے کہتا ہوں چاند نہیں مانتی, جنت نہیں مانتی. پھولوں سے کہتا ہوں پھول نہیں مانتی. پروردگار
ये मेरी बात नहीं मानते। अल्लाह ने कहा मैंने कायनात को गुलाम बनाया है, तुझे मौला बनाया है। बंदे अगर तू चाहता है कायनात तेरे इशारों में चले, कायनात का ज़रा ज़रा तेरे इशारों में चलेगा, तुझे एक काम करना है। परवरदिगार आलम मुझे क्या करना है, कीमती हवाले परवरदिगार क्या करना है। परवरदिगार ने कहा इन लोगों से कह देना अगर ये चाहते कायनात इनके इशारों में चले, बंदे तुझे करना ये तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। बंदे तू मेरा हो जा, कायनात बंदे तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। अब ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तानी हो ईरानी ना हो, ये तो नहीं कहा कि जापान का हो अमेरिका ना हो। अल्लाह ने कहा जिस जमीन पे भी जहां पर भी जो भी जब भी मेरा हो जाएगा कायनात उसके इशारों में चलेगी। अब जब भी जहां भी जो भी अल्लाह का हो गया कायनात उसकी हो जाएगी। जो अल्लाह का हो गया उसने इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। जो अल्लाह का हो गया उसने इशारा किया सूरज को पलटा दिया। जो अल्लाह का हो गया इशारा किया सितारा घर में आ गया। जो अल्लाह का हो गया नबी खैबर में थे, अली मदीने में था, इशारा किया जमीन सिद्दी अली खैबर में पहुंच गया। बंदे तू मेरा हो जा, बंदे तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। अब जुमला सुनिएगा, मैंने कहा आज मुझे मेराज पे लेके जाना है आपको, आज यहाँ नहीं बैठे देना है, मुझे मेराज पे लेके जाना है। मैंने मेरे साथ सफर कर दिया। परवरदिगार आलम ने सुनेंगे हदीस मुस्लिम में कहा या अपना आदम अना हय्युल अमूत, ए आदम की औलाद मैं ऐसा जिंदा हूँ मुझे कभी मौत नहीं आती। अल्लाह कह रहा आदम की औलाद से या अपना आदम अना हय्युल अमूत, ए आदम की औलाद मैं ऐसा जिंदा हूँ मुझे कभी मौत नहीं आती। एक पल में अमल तुम अमल कर उस चीज का जिसको हुक्म दिया, रुक जाओ उस चीज से जिसको मैंने रोक दिया। क्या कहा आदम की औलाद मैं वो जिंदा व जावेद हूँ मुझे कभी मौत नहीं आती। मैंने जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे रोक दिया उससे रुक जा। मैं अल्लाह तुझे ऐसा बना दूंगा तुझे कभी मौत नहीं आएगी। मैं नहीं मुझे मौत नहीं आती, तुझे भी मौत नहीं आएगी। ये कब होगा जब तू मेरा हो जाएगा। ये उस वक्त होगा जब तू मेरा हो जाएगा। दूसरा जुमला कहूं, अल्लाह ने कहा जब ना आदम अना मलकुल रसूल, ए आदम की औलाद मैं बहुत जबरदस्त किस्म का बादशाह हूं। जब चाहता हूं ना किसी चीज के बारे में कहता कौन फयकुन, मैं कहता हो जाती है। ए आदम की औलाद मैंने जिस चीज से रोका है उससे रुक जा, जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे। मैं तुझे ऐसा बना दूंगा तू कहेगा हो जा। भाई तू कायनात में गए हो जाएगा, कायनात तेरे इशारों में चलेगी। ये कब होगा जब तू अल्लाह का हो जाएगा। भाई जब तू अल्लाह का हो जाएगा ना कायनात तेरे इशारों में चलेगी। तू क्या कहेगा हो तो जाएगी। अब तो समझ में आ गई ना बात। आपके और मेरे आखिरी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, वक्त के हुक्मरान ने मौला को बुलाया माज़अल्लाह इमाम की बेइज्जती करने के लिए। खाने में बुलाया, जादूगर को भी बुला लिया और कहा देखो जब इमाम अली रज़ा आए ना उनके साथ बैठ जाना। जब वो रोटी का लुक़मा लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो मंत्र पढ़ना, रोटी आगे चले जाएगी, हम मजाक उड़ाएंगे, हम उनका मजाक उड़ाएंगे। इमाम को बुला लिया, साथ में जादूगर को बिठा दिया। अब जब खाना लग गया इमाम से कहा बिस्मिल्लाह। इमाम ने हाथ आगे बढ़ाया, जादूगरों ने मंत्र पढ़ा, रोटी आगे चली गई, लोग हंसने लगे। इमाम रज़ा ने कुछ नहीं कहा, फिर रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, जादूगर फिर मंत्र पढ़े, फिर रोटी आगे चली गई, फिर लोग हंसने लगे।
امام نے کچھ نہیں کہا. تیسری بار پھر امام نے ہاتھ بڑھایا, جادوگر نے منتر پڑھا, روٹی آگے بڑھ گئی, سب ہنسنے لگے. مولا نے کچھ نہیں کیا, نگاہ کو بلند کیا. امام رضا نے نگاہ کو بلند کیا, سامنے دیکھا دیوار ہے, دیوار پہ قالین ہے, قالین پہ شیر بنا ہوا ہے. امام رضا نے کہا, جملہ سنیے گا, امام رضا نے وہ جو قالین پہ شیر بنا ہوا تھا, امام نے کہا یہ شیر حقیقت کا روپ دھار لے, اللہ کے دشمن کو نکل جا. اللہ کے دشمن کو نکل جا. ادھر امام نے کہا حقیقی شیر بنا, سب کو نکل گیا. بندے تو میرا ہو جا, تو کہے گا ہو جا, ہو جائے گی. یہ جملہ کو ابھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے, میں نے کیا جملہ کہا. اگر آپ نے سمجھا ہوتا تو آپ اٹھ کے بتا دیتے. امام نے کیا کہا, شیر حقیقت کا روپ دھار لے, اللہ کے دشمن کو نکل جا. ارے جملہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے. امام نے کیا کہا, اللہ کے دشمن کو نکل جا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا وہ اللہ کا دشمن نہیں, آپ کا دشمن ہے. بھائی وہ تو مسلمان ہے, نماز پڑھنے والا ہے, روزے رکھنے والا ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, تو مولا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. آپ کہہ رہے شیر حقیقت کا روپ دھار لے, اللہ کے دشمن کو نکل جا. امام کہیں گے تجھے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, جو ہمارا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے. میں آگے آپ کو معراج پہ لے کر عزیز لوگ جملے کی قدر کرے گا. تیسرا جملہ سن کے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے حدیث میں بہت سارے علماء کے نہیں پڑھتے مجھے سے, کیوں کہ لوگ ایمان کے کمزور ہوتے ہیں, مولا کے ذرا سے فضائل سن کے بیٹھ جاتے ہیں. عزیزو یہ چھوٹے سے مولا کے فضائل ہیں جو بیان کر رہا ہوں, علی ان سے کہیں بلند ہے, علی بلند اس سے. آپ چھوٹے سے فضائل برداشت کر پائیں. ہم مولا کو سمجھے, انسان کی عمل جب افضل ہوتا ہے جتنی آل محمد کی معرفت ہوتی ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں اسی لیے تاکہ مولا کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے. بہمنے کی ضرورت نہیں ہے, علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث قدسی کا تیسرا جملہ اب میں آپ کو معراج پہ لے کے جا رہا ہوں. حدیث قدسی کا تیسرا جملہ کیا ہے, اے آدم کی اولاد, میں نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جا, جس کا حکم دیا اسے انجام دے, میں تجھے بنا دوں گا. اللہ کیا بنائے گا, اللہ کا جملہ سنیے گا, بندے میں تجھے بناؤں گا, ایک ایسا شاکار بناؤں گا, کائنات میں کوئی ایسا شاکار نہیں ہوگا. میں تجھے ایسا بناؤں گا, کیا نبی کی طرح بنائے گا, کیا فرشتوں کی طرح بنائے گا, کہ نہیں, کائنات کا ایسا شاکار بناؤں گا. اس کائنات میں ایسا شاکار نہیں ہوگا, لیکن ہوگا کب, جب تم مجھ سے عشق کرے گا, جب مجھ سے محبت کرے گا, جب میری بات مانے گا. ایک انسان سن کے جملہ, میں تجھے ایسا بناؤں گا. پروردگار کیسا بنائے گا, کہ انسان کو اللہ سن, اگر تم نے میری بات پہ عمل کیا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اب دیکھیں کہاں سے شروع کی ہے, میں آپ کو کہاں لے کر آیا. اللہ نے کیا کہا, بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اب مولا علی کی دعا آپ نے سنی ہے نا, میرے مولا نے کیا کہا, اے اللہ میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا معبود ہے. بھئی جملہ سنائے میرے مولا کی دعا, اے اللہ میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا معبود ہے. اے اللہ تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. پروردگار تو علی کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اللہ نے کہا میں تو اپنا جیسا بناؤں گا. علی نے کہا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ نے کہا جو میرے احکامات پہ عمل کرے گا, میری بات مانے گا, میں اسے اپنا جیسا بناؤں گا. جب اپنا جیسا بناؤں گا اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جائے گا, اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے گی, اس کی آنکھ عین اللہ ہو جائے گی, اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے گا, اس کا سارا بدن ولی اللہ ہو جائے گا. جیسا بناؤں گا. تو میرے مولا نے کہا اللہ تم مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اب میں جملہ حجہ کروں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. بھئی جنگ بدر ہوئی, جب جنگ بدر ہونے لگی, جب کافر مارے گئے, جو بھاگنے والے تھے جب جمع ہوئے, کہا یہ بتا تو کیوں بھاگ رہا تھا, کہ علی میرے پیچھے تھا.
अली मेरे पीछे था। दूसरे से पूछा तू क्यों भाग रहा था? क्या अली मेरे पीछे था। तीसरे ने कहा तू क्यों भाग रहा था? अली मेरे पीछे था। चौथे ने कहा तू क्यों भाग रहा था? क्या अली मेरे पीछे था। हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। दे रहा हूँ, मेरे किफायत है, अल्लाह ने सैयद जिंदगी दे, बड़ी खिदमत की है। मैं इनसे कहूँ किफायत भाई मुझे प्यास लग रही है, हदीस सुनिएगा रसूल की ताकि मैं बात पहुंचा सकूं। रसूल अकरम ने कहा अलीयुन ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली वो है जिसने अपने आप को अल्लाह की जात में फना कर दिया। अल्लाह का इश्क नौजवानों, मेरा मैसेज ये अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। तुम्हारी सुबह अल्लाह के लिए हो, तुम्हारी रात अल्लाह के लिए हो। जब अल्लाह के लिए हो जाओगे ना, कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अपने खालिक से इश्क करो, अपने अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह ऐसा है ना, एक कदम बढ़ोगे न जाने कितने कदम बढ़ जाएगा वो। तुम एक दफा याद करोगे न जाने वो कितनी दफा तुम्हें याद करेगा। तुम गुनहगारों में याद करोगे, वो मासूम में याद करेगा। अल्लाह से इश्क करो। रसूल ने क्या फरमाया? अलीयुन ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली वो है जिसने अपने वजूद को फना कर दिया है अल्लाह की ज़ात में। अच्छा भाई अब कानून ये हमारे यहाँ हलूल नहीं है, यानी कोई चीज़ किसी हलूल कर जाए, ये नजरिया नहीं है कि अल्लाह के अंदर कोई चीज़ चल रही है, यानी उसका सारा वजूद अल्लाह के लिए हो। अभी क्या है, फना हो गया अल्लाह की ज़ात के अंदर। मैंने कहा कि किफायत भाई मेरा दिल चाह रहा मीठा पानी पीने का, तो मौसम में मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे ये जितना इमाम बाग का ये जगह है ना, ये सारी की सारी फर्ज करें, ये ऊपर दीवारें बनी हुई, दरवाजा कोई भी नहीं, बस दीवारें ही दीवारें। एक कोने के अंदर क्या रखिए, जो शक्कर के कट्टे रखिए बहुत सारे। मैंने कहा किफायत है मुझे मीठा पानी पिला दें। कहने लगे मौलाना साहब आपकी क्या बात है, ये जितने लोग हैं सबको पिलाएंगे, ये सारा का सारा जितना टैंक भरा हुआ है पानी से कमरा, ये सब का सब मीठा बना देंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? ये मैंने क्या काम किया, जितने वो कोने में कट्टे रखे थे ना, वो सारे के सारे जो शक्कर थे वो पानी में खोल दी। जब सारी की सारी शक्कर ने अपनी ज़ात को फना कर दिया पानी की ज़ात में। भाई जब शक्कर ने अपनी ज़ात को फना कर दिया पानी की ज़ात में, मैंने मुस्कुरा कर कहा किफायत भाई ये बता दे, जो इतना बड़ा पानी का कमरा है, इतना बता दे यहाँ पानी कहाँ कहाँ है और शक्कर कहाँ कहाँ है? बताइए पानी कहाँ कहाँ है, शक्कर कहाँ? का मौलाना साहब आपने देखा नहीं, पानी ने शक्कर ने अपनी ज़ात को फना कर दिया है पानी की ज़ात में। अब जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ शक्कर होगी, क्योंकि शक्कर ने अपने वजूद को फना कर दिया है पानी की ज़ात में। अब जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ शक्कर होगी। तो रसूल अकरम ने कहा अलीयुन ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली ने फना कर दिया अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में। अब जहाँ जहाँ अल्लाह होगा अली ने फना कर दिया है अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में। अब तो बात समझ में आ गई है ना, अली ने फना कर दिया अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में। मुनाफिकीन ने कहा अली तो बहुत कुछ कहते अपने बात को, अभी अली की बेइज्जती करते, भाई क्या काम करोगे? 40 मिल के आए, कहने कि या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है, या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है। मौलाना ने कहा तेरे साथ कब जब खाऊंगा? अभी गया दूसरा के या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है, मौलाना का तेरे साथ खाऊंगा। अभी दोनों गए, तीसरा आ गया या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है, मौलाना का तेरे साथ खाऊंगा। अभी तीसरा गया, चौथा आ गया या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है, मौलाना का तेरे साथ खाऊंगा। भाई 5 हो गया, 6 आ गया या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है, मौलाना का तेरे साथ खाऊंगा। भाई 40 के 40 आए, अली ने हर एक से कहा तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ खाऊंगा। अगला दिन आया, वो दिन गुजरा, फिर अगला दिन आया, 40 के 40 जमा हुए। एक ने कहा देखा अली तेरे घर नहीं आए थे, अली मेरे घर आए थे। उसने कहा तू झूठ बोलता है, अली तो मेरे घर आए थे। भाई तू झूठ बोलता है, अली तो मेरे घर आए थे। तीसरे ने कहा तू दोनों झूठ बोलते हो, अली तो मेरे घर आए थे। भाई जैसे तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा तुम तीनों झूठ बोलते हो, अली तो मेरे घर आए थे। भाई 40 के 40 आपस में लड़ रहे थे, हर एक कह रहा था अली मेरे घर आए, अली मेरे घर आए, अली मेरे घर आए। तो आपने देखा हर जहाँ अली मिलेंगे।
لگا جس علی کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو کل رات علی میرے پاس تھا. ابھی جیسے اللہ کے رسول نے کہا کل رات علی میرے پاس تھا, جیسے ہی کہا جبرائیل نازل ہوئے, کہا اللہ آپ کو سلام کر رہا ہے, اور سلام کرنے کے بعد کہا جس علی کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو کل رات علی میرے پاس تھا. علی میرے پاس تھا, وہ علی میرے پاس تھا. یہ علی کب بنا؟ جب اللہ کے عشق میں فنا ہو گیا. اللہ سے عشق کرو, اللہ عشق کرنے کے قابل ہے. بندوں سے عشق کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, اللہ سے عشق کرو گے دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. یہ مولا حسین کی عزاداری کا میسیج ہے. جبھی تو زہرا کے لال نے کہا اے اللہ جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا. میرے مولا نے یہی کہا تھا نا عزادارو اللہ سے عشق کرو. مولا حسین کا پیغام یہ ہے اللہ سے عشق کرو. اللہ سے عشق کرو گے نا ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. وہ اللہ عشق کرنے والی شے ہے, اس سے محبت کی. اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور اے میرے اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ مولا علی ساری زندگی ایک بات کو یاد کر کے روتے رہے. بات پتہ ہے کیا ہے؟ میرے مولا فاطمہ زہرا صاحب کہتے ہیں بنت رسول اللہ ساری زندگی گزر گئی کبھی تم نے علی سے کچھ مانگا نہیں, علی سے کبھی تم نے کوئی سوال نہیں کیا. عزادارو فاطمہ زہرا نے کہا یا علی مجھے شرم آتی ہے مانگتے ہوئے. عزادارو فاطمہ زہرا کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بہت شرماتی ہے. اسی کی بیٹی کا نام زینب ہے. زینب عالیہ بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی, انہیں مانگتے ہوئے بہت شرم آتی ہے. عزادارو جب یہ بات سامنے آ گئی نا پہلی بار علی کی بیٹی نے اپنی گود پھیلائی. پہلی بار علی کی بیٹی نے اپنی گود پھیلائی. جب مولا حسین کے پاس آئی ہے نا علی کی بڑی بیٹی زینب آ کر کہا بھیا ساری زندگی بہن نے کچھ مانگا نہیں, بہن نے ساری زندگی تم سے کچھ مانگا نہیں ہے, آج پہلی بار مانگنے کے لیے آئی ہے. بھیا بہن کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. میرے مولا نے کہا بہن زینب کیا مانگنے کے لیے آئی ہے؟ بھیا اللہ نے جو تجھے چاند سا بیٹا علی اکبر دیا ہے زینب کی گود میں ڈال دیا. عزادارو پہلی بار علی کی بیٹی نے مولا حسین کے آگے گود پھیلائی. اس جوان کو اس بچے کو میری آغوش میں ڈال دی. عزادارو مولا حسین نے جناب زینب کو علی اکبر کو دے دیا. علی اکبر کی پرورش جناب زینب کر دی. عزادارو اتنا حسین علی اکبر تھا, نوجوان اتنا حسین علی اکبر تھا کہ مولا علی اکبر کو مدینے میں نکلنے نہیں دیا کرتے. اور کبھی علی اکبر اگر مدینے کی گلی میں نکل جائے لوگ چھتوں پر چڑھ کے اعلان کرتے تھے اے لوگوں جس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا آؤ علی اکبر کے چہرے کی زیادت جزاکم ربکم. اے اللہ ایسا حسین نوجوان جب کربلا میں آیا روایت کہتی ہے میرے مولا کے پاس علی اکبر آئے, آ کر کہنے لگے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. حضرت جب بوڑھے باپ سے کہا میرے مولا نے رو کر کہا بیٹا علی اکبر تجھے کیسے اجازت دے دوں, جب نانا رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا ہوتی ہے علی اکبر تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا. علی اکبر مجھے کیسے اجازت دے دوں. عزاداروں کی اجازت نہیں ملی. کئی دفعہ گیا ہے, آخری میں جب آئے نا میرے مولا کا بیٹا علی اکبر اگر اجازت لینی ہے نا اس پھوپھی سے لے جس نے ماں بن کے پالا ہے.
अज़ादारों बस मेरे अली मौलाना अली अकबर ने सुना, अली अकबर आए जनाब ज़ैनब के खैमे में, अली की शहजादी बेटी जलती हुई रेत पे बैठी हुई, अली की शहजादी बेटी जलती हुई रेत पे बैठी हुई है। अली अकबर आए, अपना सर जनाब ज़ैनब की आगोश में रख दिया। फूफी अम्मा मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दें। कहा अली अकबर मेरा सवाल क्या है? कहा फूफी अम्मा इतना बता दें, आपको अपना बेटा अजीज है या दादी फातिमा का? तो जैसे ही कहा कि आपको अपना बेटा अली अकबर अजीज है या दादी फातिमा का, अरे अली की बेटी ने सुना, एक बार अली अकबर को बुलंद किया, बुलंद करके कहा बेटा अली अकबर, फातिमा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम। अली अकबर को इजाजत मिली। तारीख कहती है अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। रावी कहता मैंने देखा कि जब घोड़ा अली अकबर का जा रहा था, जब घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ना, मौला हुसैन भी पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। जब घोड़े ने तेज चलना शुरू कर दिया, ज़हरा का लाल भी तेज तेज चलना शुरू हो गया। जब घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, मैंने देखा ज़हरा का लाल पीछे पीछे है। अली अकबर को एहसास हुआ कोई आ रहा है। अब जो पलट के देखा, बूढ़ा बाप कमर थामी हुई, बेटा अली अकबर, अरे मुल्क के चेहरे की ज़ियारत। अली अकबर ने देखा, वापस आए, कयामत का जुमला है ज़दारो। अली अकबर ने कहा बाबा मैं अभी आपसे विदा करके आया हूँ, बाबा पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? और लाल वालों जुमला सुनोगे मेरे मौलाना का, अली अकबर काश तेरे कोई जवान बेटा होता, अली अकबर काश तेरे कोई जवान बेटा होता। जब वो जाता मौत की तरफ, तुझे पता चलता बूढ़ा बाप उसकी निगाह के सामने जवान बेटा जाए तो दिल में खंजर चल जाता। अली अकबर गए, बहुत से वास्ते जरूर किया। अज़ादारों एक वक्त वो भी आ गया, आपने सुना है ना, अली अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा। दूसरे जुमला में कह दूं, अली अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा नहीं था, लगने के बाद सीने में तोड़ दिया था। जज़ाकुम रब्बुकुम। अली असगर के सीने में बर्छी का फल लगा और उसे तोड़ दिया। अली अकबर ने सलाम किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। रावी कहता मैंने देखा अली अकबर ने सलाम बुलंद की, मैंने क्या देखा, ज़हरा का लाल हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं। काफी देर गुजर गई, अरे अली अकबर तक ना पहुंच सके। आवाज आई बेटा अली अकबर, मेरी आंखों की बीनाई चली गई। अली अकबर मेरी आंखों की बीनाई चली गई, बेटा मुझे सदा दे। अली अकबर ने सदा दी। मौला अली अकबर के करीब बेटा अली अकबर कोई आखिरी तमन्ना है? और लाड वालों, हाँ भाई को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत होती है, इसी तरह बहन भी अपने भाई से मोहब्बत करती है। अली अकबर कोई तमन्ना है? बाबा एक तमन्ना है, जब मदीने से चला था ना, बहन सूरा से वादा किया था, सूरा तुझे अपनी शादी में बुलाऊंगा। बाबा बहन से वादा करके आया था, आज तमन्ना है कि भाई बहन की ज़ियारत हो जाए। मेरे मौलाना का बेटा मेरे उंगलियों के दरमियान देख, मदीने का घर नजर आएगा, सुगरा नजर आएगी। मौला ने उंगली खोली, उंगली के दरमियान देखा, अली अकबर ने चीख मारी, बेटा क्या नजर आया? बाबा मदीने का घर उजड़ गया, मदीने का घर उजड़ गया, खाली पड़ा, फातिमा सुगरा नजर नहीं आई। मेरे मौला ने कहा अली अकबर अब मेरी दोबारा देखना हम लोग के दरमियान। अली अकबर ने दोबारा देखा, चीख मारी, बेटा क्या नजर आया? बाबा रसूल का मज़ार उजड़ गया, अरे मज़ार खाली है, फातिमा सुगरा नजर नहीं आई। का बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देखना। अब जो देखा, जोर से चीख मारी, मौला ने क्या नजर आया? बाबा मदीने में जिस
حسین کی بھی شہادت ہوئی، ساتھ کاٹے گئے، نوکے نیزہ پہ بلند کیے گئے۔ عزیزانو بتائے کیا تب تھا؟ کتاب توضیح الازا کے اندر روایت یہ ہے کہ جب یہ سر لے کر جاتے تھے نا، جب رات ہوتی تھی نا، سر اتار کر علی اکبر کا سر اور مولا حسین کا سر ایک صندوق میں رکھتے تھے، اور جب بھی سر کو صندوق کھول کے دیکھتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ امام کے حسین کے لب علی اکبر کے منہ میں رکھے ہوئے، علی اکبر کا بوسہ لے رہے ہوتے تھے۔ ہمیشہ علی اکبر کا سر مولا حسین کے سر کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ کہتے ہیں ایک رات ایسا ہوا جب صندوق میں سر رکھا گیا، مولا حسین کا سر دوسری صندوق میں تھا، علی اکبر کا سر دوسری صندوق میں تھا۔ جب صبح ہوئی، مولا حسین کا سر نکالا، نوکے نیزہ پہ بلند کرنا چاہا، زمین میں گر گیا۔ امام حسین کا سر زمین پہ گر گیا، دوبارہ اٹھایا گیا، پھر نوکے نیزہ پہ بلند کیا، پھر سر گر گیا۔ کئی بار ایسے ہی ہوا، جب سر بلند نہیں ہوا نا، عزیزانو ایک ظالم آگے بڑھا، نیزہ لیا، سید سجاد کے مار کے کہتا ہے، اے سید سجاد، تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزانو سید سجاد آئے، مولا سے کہا، مولا بابا آپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں بلند ہوتا؟ اولاد والے جملہ سنو گے، میرے مولا نے کہا، بیٹا کل رات سے علی اکبر کی زیارت نہیں ہوئی، کل رات سے میں نے علی اکبر کی زیارت نہیں کی، جب تک علی اکبر نہیں آئے گا میرا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوگا۔ عزیزانو مولا کا جملہ سنا، مولا نے بتایا، ارے صندوق کھولی، علی اکبر کا سر نکالا، اب جو لے کر آئے، ارے مولا کا سر زین سے نیچے گرا، اپنے ہونٹ علی اکبر کے چہرے پر رکھ دیے، بیٹا تیرے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے۔ بالغ الہ تجھے واسطہ ہے تیری عظیم ذات کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، جتنے برادر یہاں تشریف فرما ہے، میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، جس کی جو بھی نیک حاجات ہے ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن کے اولاد انہیں اولاد درینہ عنایت فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، تجھے واسطے علی اصغر کا، علی اصغر کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد بیٹا عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تیرے واسطے ہے تیری عظیم ذات کا، مظلوم فلسطین کے مظلوم جہاں پر بھی موجود ہیں، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ جتنی باطل قوت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں ان تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما، غیب سے مومنین کے مسلمین کی مدد فرما، ہمارے مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، ہمارے مجتہدین عظام کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان و ایران کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ مولا حسین کا، تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر کا، دن رات ہم سب کی نیکیوں میں اضافہ فرما، دن رات ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما، نور قرآن سے، نور اسلام سے، نور ولایت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما، وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ انہی عظیم ہستیوں کے صدقے میں اے میرا اللہ جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، پورے محرم میں شرکت کرتے رہے، جو اہتمام کرتے رہے، جو پڑھتے رہے، جو اہتمام کرتے، جس نے جس انداز سے تعاون کیا، مولا حسین کے صدقے میں ان سب کو بہترین اجر عنایت فرما، دن رات ترقیات عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، وقت کے امام کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و آل محمد۔